بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الراحم الامين الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو، اپنی خیرات کو برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 264 سورہ البقرہ۔ ناظرین مکرم، کیسا ربط ہے اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسات میں رکھا کہ اس سے قبل جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھی وہ بھی سورہ بقرہ سے ہے، اور اس میں اللہ پاک نے کہا کہ اپنا مال، وہ 254 نمبر آیت ہے، کہ اس دن کے آنے سے پہلے میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک خرچ کرنے کا طریقہ فرمایا کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، اگر کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اگر کسی کا بھلا کرتے ہو تو احسان نہ جتلاؤ، اسے ٹیز تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے صدقے کو برباد نہ کرو اس طرح سے احسان جتلا کر، اسے بار بار جتا کر، تانا زنی کر کے اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی اس ہمدردی کو، خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کو ضائع مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو لوگوں کو دکھا کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، نہ خدا پر یقین ہے، نہ قیامت کے دن پر یقین ہے کہ اجر ملے گا، کیونکہ اگر خدا پر اور اس کے یوم آخر پر ایمان ہو تو پھر کسی صورت دکھاوا انسان کے اندر، تصنع اور بناوٹ، یہ کبر و ریاکاری کسی صورت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ اس پر وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے چکنا پتھر کہ اس پر مٹی ہے اور بارش پڑی اور سارا کا سارا دھل گیا اور وہ پتھر کا پتھر ہی رہ گیا، یعنی وہ کافر کا کافر ہی ہے، وہ بے دین کا بے دین ہی ہے، اس کے اس خرچ کیے ہوئے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، اس کے سارے صدقات، اس کی ساری خیرات، اس کا سارا کچھ کیا ہوا باطل ہو گیا۔ اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس کا ثواب برباد کر جاتا ہے، اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف، یعنی اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہ دو، اس کو ایذا بھی نہ دو، اس کو جملے نہ مارو، اس کو تانے نہ مارو۔ اس نے تم سے سوال کیا ہے، اگر تم پورا کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو، اور اگر تم نے کر دیا ہے اور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو 4 باتیں بھی سنا دی ہیں تو پھر وہ تمہارا دیا ہوا کسی کام کا نہیں، وہ بیکار گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر، وہی جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل وہ پتھر کا پتھر رہ جاتا، اس پر مٹی کا نام و نشان، یعنی مٹی اس خیرات کی صورت میں، اس نیک عمل کی صورت میں ہے،
کہ جب وہ ریاکاری کرتا ہے تو وہ ریاکاری جو ہے وہ بارش کی صورت اختیار کر کے وہ جو نیکی مٹی کی صورت میں ہے اس کو ساری کی ساری کو دھو دیتی ہے اور وہ پتھر کا پتھر رہ جاتا ہے، کافر کا کافر رہ جاتا ہے، وہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ منافق کا منافق ہے، اس کا کوئی عمل اس کو پھر فائدہ، یعنی منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی ہیں، جن میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا، سارے صدقات خیرات سارا کچھ بہا کر لے گیا۔ اللہ اکبر، اور پتھر کو ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ ظاہر نہ ہو، اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا کسی عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو وہ چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے، یعنی علم دین سکھانے میں جزا کی امید بھی بندے سے نہ رکھے اور نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے، یہ علم کا صدقہ ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اگر آپ تانا دیں گے تو جو آپ نے پڑھایا ہے وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ پھر اس آیا میں جو فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اس سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو ریاکاری سے اعمال کا ثواب جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، فقیر پر احسان جتلانا اور اسے تکلیف دینا یہ ممنوع ہے، یہ بھی ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔ جہاں ریاکاری، تصنع، بناوٹ یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو، وہاں پر مال کو چھپا کر خرچ کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ یعنی اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح کے صدقات کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اگر آپ آیت نمبر 271 اور 274 میں اس کو پڑھیں تو صراحت کے ساتھ اس چیز کا بیان وہاں پر دیا گیا ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور ایذا دینا یہ تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ ہم ان تینوں عملوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بشمول میرے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے صدقات کو باطل کرنے کی یہ جو ایک مذموم کوشش ہے، اس سے ہمیں بچا کے رکھے اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک بینر نہ لگوائے 1000 روپے کی زکوٰۃ دی جاتی تو فیس بک کے اوپر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے تھا کہ وہ اکثر یہ بات میں کرتا رہتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر اخبار میں ڈال۔ 200 روپے کا راشن ایک تھیلی اٹھائی اور وہ بھی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، اخباروں میں تشہیر، تو بتائیں کہ انہوں نے کیا وہ صدقہ کیا جو وہ کسی کام آ گیا؟ میری سب ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم مدد بھی کریں اور میڈیا بھی ہمیں دکھائے، ہم اس کی تشہیر بھی کریں، تو وہ جان لیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے تو وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ سب کچھ جو آپ نے اللہ کے نام پر کیا وہ بیکار چلا گیا۔ یہ حکم خدا بندی ہے۔ اپنے نام کے بینر لگوائے، تصویریں چھپوائیں، چین ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ ایسے عجیب غریب لوگ دیکھے ہیں کہ مطلب شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تھوڑی سی مدد کرتے ہیں وہ بھی تصویروں اور اپنی خود نمائی کے لیے ہے۔ خود نمائی کیسی؟ خدا جب انسان کو دیتا ہے تو کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ تمہارے لیے ایسے ایسے رستوں سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے اسباب کہ تم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا۔
تو پھر جب تم اس کے دیے ہوئے سے اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہو تو پھر دکھاوا کیسا، پھر بناوٹ کیسی؟ راضی تو اللہ کو کرنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بندے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ دوسروں کو بھی اس کی مطلب ترغیب ہو۔ اب یہ ہر کوئی تو آپ کی نیت نہیں جانتا۔ جس کی قسمت میں ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جس کی قسمت میں اللہ نے یہ ثمر لکھا ہے، وہ ضرور کرے گا۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ خاندان میں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو زندگی بھر وہ بندہ اسے احسان کے تلے دبا ہی رہتا ہے، اور ہم دبائے ہی رکھتے ہیں۔ بالخصوص ہماری عورتیں، ان کے سامنے تو کسی کو صدقہ بھی نہیں دینا چاہیے، خاندان میں زکوٰۃ نہ دے۔ کسی کی مدد کرنی ہو تو ہٹ کے دے دیں۔ عورت تانا دینے سے باز نہیں آتی، نیک پاک بیبیاں نکال کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارے گھروں میں بھی ہدایت دے سب کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو اللہ ہدایت کاملہ سے نوازے۔ اور خود بھی اگر دینا ہے تو فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اسی میں سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور جب دل کرتا ہے ہمارا، پھر رسوا بھی کر دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا دل توڑیں گے تو پھر خدا سے کسی قسم کی رحم کی توقع نہ رکھیے گا۔ اگر کسی کو رسوا کریں گے تو کسی صورت بھی معاشر میں آپ کی رسوائی جو ہے اعمال کی صورت میں، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ایسوں کو، مجھ سمیت سب کو، کہ جو بھی کسی تصنع یا بناوٹ یا ریاکاری کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس سے جو اگلی آیہ کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے، من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے جو تم کماتے ہو، جو کسب سے کماتے ہو، پاک کسب سے، حلال رزق حلال، اور اس میں سے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا منہ تنفقون ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر وہی مال، وہی ناقص مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ اور جان رکھو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یعنی اب اللہ نے پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر کہا کہ ریاکاری کر کے دکھا کے خرچ نہ کرنا، پھر اب یہ کہا کہ اب اگر خرچ کرنا ہے تو اپنی پاک اور صاف اور حلال کمائی میں سے خرچ کرو۔ یعنی بعض لوگ صدقہ دیتے تھے تو خراب مال میں سے، ان کے بارے میں یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ اب بھی یہاں پہ یہی ہے،
مجھے سندھ کی ایک مثال میرے برادر نسبتی ہیں میاں عابد علی قادری صاحب، اللہ پاک ان کو زندگی دے، انہوں نے ایک مجھے مثال سنائی کہ سندھ میں ایک ودھایا فقیر نامی ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ سڑک پہ بیٹھے اللہ کے نام پر مانگ رہے تھے، تو کسی سے تربوز مانگا، یعنی دکان والے سے، تو دکان والے نے اللہ کے نام پر جو گلا سڑا تربوز تھا نا پوری اس کی ریڑھی پہ دکان پہ، وہ اٹھا کے تو دے دیا۔ اس کو دیکھا آپ نے کہ وہ تو گلا سڑا ہے، پھر آئے اور 1 روپیہ نکالا اور کہا کہ مجھے 1 روپے کا تربوز دے دو، تو اس نے ٹھوک بجا کے جو لال بہترین میٹھا تھا وہ نکال کے دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ تو وہ ودھایا فقیر جو تھے انہوں نے وہ بھی آنکھ میں پکڑ لیا، وہ بھی کہا کہ مولا یہ تیرے نام پہ دیا ہے کہ جسے شاید جانور بھی نہ کھائیں، اور یہ وہ ہے جو مال لے کے دیا ہے۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اپنے بچیوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی شادی ہو تو میرا خیال ہے کہ ایسے ایسے کھانے پکائیں گے کہ بس انسان کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو پھر وہاں پر ہماری سانسیں اٹک جاتی ہیں، وہاں پر ہمیں سوچ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا یا نہیں کرنا۔ پھر مال کا انتخاب جو ہے، کسی صورت بھی خراب مال کا دیا ہوا صدقہ یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کی راہ میں آپ حرام مال میں سے دیں، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، زمین کی پیداوار میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ رب العزت کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دو، جتنا اچھا خرچ کرو گے اتنی اچھی جزا پالو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال میں اور آپ ہم سب راہ خدا میں دیتے ہیں، اگر وہی مال ہمیں دیا جائے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ بتاؤ۔ راہ خدا میں کوئی چیز دینی ہو، ٹوٹی پھوٹی استعمال شدہ جوتیاں، کپڑے پھٹے ہوئے پرانے، استعمال میں اب قابل نہیں رہے تو اٹھا کے دے دیے، اللہ واسطے دے دیے جی۔ اللہ واسطے کوئی نیا سوٹ کیوں نہیں لے کے دیا جاتا؟ اللہ واسطے کوئی نئی جوتی کیوں نہیں لے کے دی جاتی؟ اگر وہی تمہیں دیا جائے، مجھے دیا جائے، تو کیا ہم قبول کریں گے اس کو؟ باسی روٹی اٹھا کے دے دی جاتی ہے، رات کا بچا ہوا سالن اٹھا کے فقیر کو دے دیا جاتا ہے کہ اب اس کو کسی نے کھانا نہیں ہے، یہ فقیر کو دے دو۔ تازہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تازی روٹی فقیر کو، مانگنے والے کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی ہمسائے کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اللہ اکبر۔ اگر تمہیں دیا جائے، مجھے دیا جائے، تو ہم تو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اول تو قبول ہی نہیں کریں گے، اور اگر میرا خیال قبول کر بھی لیں کہیں مجبوری کے باعث، تو اس میں خوش دلی نہ ہوگی، ہمارا دل راضی نہ ہوگا۔ وہ جو آپ سے لے رہا نا، وہ لے تو رہا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ شاید اس کے لیے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ آج کل کی تصویریں بہت سارے سچ بیان کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ 2 عورتیں بچوں سمیت جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، جہاں پہ بچے ہوئے کھانے پھینکے جاتے ہیں، اس میں سے وہ بچے ہوئے کھانے نکال کے کھا رہی ہیں، اور کسی نے اس کی بھی تصویر کھینچ کے پوسٹ لگا دی۔ او خدا کے بندے، تو چپ چاپ ان کی مدد کر، بجائے مدد کرنے کے تو نے ان کی تصویر جو ہے وہ اور اشتہار بنا دیا، اور وہ اپنا منہ چھپا رہی ہے۔ لیکن ہمارا یہ کھایا ہوا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے ارد گرد میں اگر کوئی بھوکا سو گیا۔ یاد رکھیے گا، اپنے اچھے کمائے میں سے کوشش کرو کہ روز کسی نہ کسی کو اپنے اچھے مال میں سے اللہ کے نام پر دو، اور بہترین دو، جیسا تم پسند کرتے ہو اپنے لیے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ خود تم کہو کہ میں آج گوشت کھاؤں، اور دوسرے کے لیے دال سمجھو، نہیں، یہ چیز نہیں۔ جیسا خود کے لیے پسند کرتے ہو، جیسا کپڑا، جوتی، آسائشیں، اسی طرح دوسرے کے لیے بھی تصور کرو۔ چلو نہیں پورا کر سکتے تو جو مدد کرو وہ تو ایسی بہترین کرو
جتنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ سے اتنا ہی بہترین اجر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو کہ اگر تم برا مال لیتے ہوئے اول تو لوگے نہیں، اور اگر لوگے تو دل میں برا مناتے ہوئے لوگے، تو جب اپنے لیے اچھا لینے کے لیے راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے مال کے متعلق سوچتے ہو کہ میں کروں گا تو اللہ مجھے اچھا اجر عطا فرمائے گا، تو پھر اچھا مال خرچ کرو اور اچھا ہی سوچو، پھر اللہ اس کا اجر بھی اچھا دے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو خود یہ وہی بات کہ خود اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کو دینے میں، یعنی چیز کا معیار اچھا ہے، کپڑے ٹھیک ہیں، مطلب کوئی سوٹ آپ نے سلوایا اور آپ کو پسند نہیں ہے لیکن سوٹ ٹھیک ہے، جوتی آپ نے لے لی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، یا آپ کو پسند نہیں آئی لیکن ہے جوتی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں دینے میں فی نفس، یعنی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ البتہ حرج وہاں پر ہے کہ جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ چیز اچھی ہے لیکن پسند نہیں آئی، اور ایک یہ ہے کہ چیز ہی بری ہے اس لیے پسند نہیں ہے، اس لیے کسی اور کو، جو خود نہیں پسند، جو خود اچھی نہیں سمجھتے، وہ چیز ناقص ہے جب، تو پھر وہ کسی اور کو بھی مت دو۔ آگے جو فرمایا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس آیت سے کچھ مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ کسبتم یعنی کسب کمانے کی اجازت اللہ کی طرف سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کمائی کرنا جائز ہے۔ آیت میں نفلی اور فرض صدقات جو ہیں وہ دونوں قسم کے وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی کمائی سے، اپنے کمائے ہوئے سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی کمائیوں میں سے خرچ کرو اور مال حلال سے خیرات کی جائے، مال حرام سے نہیں۔ اول تو حرام کمانا ہی نہیں چاہیے، حلال ہی کمانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور سارا مال خیرات نہ کرے، جیسا کہ مما کا جو لفظ ہے وہ بھی یہیں پہ اس لیے بولا گیا کہ دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ سارا مال خرچ کرنے کا اللہ نے نہیں کہا، لیکن جو اللہ عطا کرتا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب وہ تمہارا ہے، تمہارا معاملہ ہے کہ تم اپنی ذات میں کس قدر تقویٰ رکھتے ہو، کس قدر اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہو۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا، کم نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ زمین صرف یہ کسب کر کے کمائی سے نہیں، زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، بہر صورت اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کما کے اس میں سے، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پاک اور صاف مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو ان کہے گئے اور سنے گئے کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔